السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبان حیات کے تیسرے حصے کو شروع کریں گے۔ پہلا اور دوسرا حصہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی ممکن ہوتا غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دیکھتے کہ وہ لوگ کس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور حقیقی معبود کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مکہ میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہیں راہ حق کی تلاش تھی، کیونکہ وہ بتوں کو اپنا خدا نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بھی ملتے اور حقیقی خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ مکہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل النور ہے۔ اس میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کچھ دنوں کا کھانے اور پینے کا سامان لے کر غار ہرا میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب سامان ختم ہوتا تو پھر واپس آ کر کھانے اور پینے کا سامان لے جاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک اللہ کی عبادت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہوں گے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عبادت کرتے تھے، مطلب غور و فکر میں مشغول رہتے تھے کہ حقیقی خدا کون ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان میں دیکھتے کہ کوئی ستارہ بہت زیادہ چمک رہا ہے تو اس کو خدا سمجھ لیتے، پھر دیکھتے کہ جب چاند نمودار ہوا تو اس نے اس ستارے کی روشنی کو کم کر دیا اور چاند بہت زیادہ چمکنے لگا تو اس چاند کو خدا سمجھتے، لیکن دیکھتے کہ جب دن آتا ہے تو چاند اور ستارے دونوں غائب ہو جاتے ہیں اور سورج بہت زیادہ روشنی دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو اپنا خدا سمجھتے۔ لیکن جب دیکھتے کہ رات آتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے اور چاند اور ستارے چمکنے لگتے ہیں، تب انہیں احساس ہوتا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ حقیقی خدا کوئی اور ہے۔ چاند، سورج اور ستارے تو خدا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب دن ہوتی ہے تو چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ حقیقی خدا کوئی اور ہے جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور خانہ کعبہ جو غار ہرا سے بہت اچھے سے دکھائی دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور حقیقی خدا کے بارے میں سوچتے رہتے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ غار ہرا بہت اونچائی پر ہے۔ غار ہرا بہت اونچائی پر ہے جہاں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے تھے۔ اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال ہوتی ہے، 39 ایئرس ہوتی ہے، تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی غار ہرا میں جاتے ہیں اور طریقہ ابراہیمی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے۔ 40 سال وہ عمر ہوتی ہے جب جوانی کی خواہشات کم ہوتی ہیں اور انسان عبادت کی طرف زیادہ دھیان دینے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فیملی کی بھی ذمہ داریاں تھیں اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت میں بھی مشغول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی خدا کو سمجھنے کے لیے بےتاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ 2 سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان کے مہینے میں 10 دنوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار ہرا میں گئے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جس کا پوری کائنات کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بعد پوری دنیا ہی بدلنے والی تھی۔ فیمس امریکن آتھر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی سب سے مشہور کتاب A Ranking of the 100 Most Influential Persons in History میں 100 لوگوں کو رینکنگ دیا ہے جن کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ ان لوگوں نے دنیا کے رخ کو پوری طرح سے موڑ دیا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرسٹ رینک دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں، تھرڈ رینک دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی خدا کو، اپنے ہی نبی کو تھرڈ رینک دیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک کیوں دیا ہے، اس پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سیکشن میں مل جائے گا، تو برائے مہربانی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے، جب کتاب کو بھیجا گیا اور اس سے کہا گیا کہ پڑھو، تب اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حیران ہو گیا نا آپ؟ یہ گفتگو قرآن میں تحریر نہیں ہے، بلکہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دی بک آف آئزیہ، جس کو عیسائی اور یہودی دونوں پڑھتے ہیں، اس میں تحریر ہے۔ اب اس پیشن گوئی کو پورا ہونے کا وقت بھی بہت قریب تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، تبھی ان کی نظر غار کے منہ پر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اب تک یہاں تو کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا، اور کون اتنی رات تک اچانک اتنا اوپر آ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا محمد اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا بقاری، مجھے کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا کہ ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت درد ہوا اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ تب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہا، یا محمد اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور پھر کہا، یا محمد اقرا، مطلب پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ پھر اس نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو۔ اس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اکیلے حیرت زدہ بیٹھے رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، وہ کوئی شیطان تھا، جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی بدماش تھا جو مجھے پریشان کرنے کے لیے آیا تھا۔ حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور قرآن کی سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اس وقت نبوت ملی اور ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے اور سیدھے گھر جا کر بی بی خدیجہ سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل عرب تھے، لیکن راہ حق کی تلاش انہیں بھی تھی، اس لیے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس طرح وہ اس وقت کے مطابق صحیح دین پر تھے۔ وہ توریت اور انجیل کے عالم تھے اور یہودیت اور عیسائیت کی مذہبی کتابوں کو لکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ جب بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ تفصیل سے بتاتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تو وہی فرشتہ جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، خدا کی قسم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو ہی مکہ سے باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم بھلا مجھے کیوں مکہ سے باہر نکالے گی، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، محمد، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جس انسان نے اپنے لوگوں کے لیے اچھا کیا ہے، ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کیا ہے، تب ہمیشہ ہی لوگوں نے اس کو جھٹلایا ہے اور اسے اس کے گھر سے، اس کے شہر سے نکال دیا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا
اور ایسا بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ورقہ بن نوفل کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی تھی، مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے تب ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بار بار جبل النور پر جاتے اور وحی آنے کا انتظار کرتے، لیکن وحی مطلب اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گھوم رہے تھے، تبھی انہوں نے سنا کہ کوئی انہیں آواز دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر آگے، پھر پیچھے دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں اور ان کے 600 پر پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان میں جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنا شروع کرتے ہیں، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبرائیل، مطلب اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں اور فوراً گھر جاتے ہیں اور کانپتے ہوئے کہتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ۔ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، اس لیے انسان کے جیسے ان کے اندر بھی احساس تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام اور ان کے قد کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اڑے ہوئے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح اب تک الگ رہے ہو۔ پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور دوسری وحی جو اس وقت نازل ہوئی، ان کے درمیان کچھ مہینوں کا فاصلہ ہے۔ یہ نہیں پتہ کتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، لیکن کچھ مہینے لگے تھے دوسری وحی کے آنے میں۔ اللہ کا واضح پیغام مطلب کلیئر میسج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں کہ آج سے میرا آرام کرنا حرام ہو گیا ہے اور مجھے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے میں اسے بخوبی نبھاؤں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں اور راہ حق کی طرف انہیں بلاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم مت کرو، صلہ رحمی سے پیش آؤ، بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے۔ First, that Muhammad is mentioned by name in the original scriptures. The Old Testament, according to Christian authorities, was preserved in the Hebrew language, and the New Testament in Greek scriptures, Greek language. In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, in the Hebrew language, it says, Hikko mamitakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bayna Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadim is Muhammad, im, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. The word is there in the Hebrew language. In the original, what they call original, it's there. But they have translated that in English as altogether lovely. So this beloved of mine is altogether lovely, says Solomon. When you read altogether lovely, you can't associate with the word Muhammad. You read it 1,000 times, altogether lovely, altogether lovely. Or let's say in another language, the praised one, the praised one. Muhammad means the praised one. But he said the praised one, the praised one. You can't think that he's talking about Muhammad, though Muhammad means the praised one. You have no right to translate names of people.
Anybody. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آگے کے قصے کو ہم کسی اور ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.